الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، کہ تم کمزور مت پڑو اور تو نقصان اور تکلیف پہنچے تو اس پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جاؤ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو تمہیں حق کے راستے میں یہ زخم پہنچتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی باطل پر ہوتے ہوئے زخم اٹھاتے ہیں۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، دوسری جگہ فرمایا: ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی دشمن بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کا اجر و ثواب، جنت میں ملنے والی نعمتیں، آخرت کا بدلہ۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں اگر زخم پہنچتے ہیں تو تمہارے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کے زخم اٹھاتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ تو تم ایک اونچے مقصد کے لیے اگر تکلیف اٹھاؤ تو تمہیں اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے، اور صبر اور استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دنوں کی گردش ہے، ہم اسے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا کمزور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو چھانٹ دے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی ان آزمائشوں میں، حالات میں، ابتلاءات میں ایمان والے چھٹ کر نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
پھر آگے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم میں سے کون ایمان والے اور کون جمع رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان والے واقعی ایمان والے ہوں۔ اور مدد کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ حالات پیش نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر حالات مسلمانوں کے ساتھ بھی ایمان والوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے اور بندوں میں سے اپنے منتخب بندوں کو چھانٹ لیتا ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے کہ انسان ان حالات میں بھی صبر کرے، جمع ہوا رہے، استقامت اختیار کرے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی تدبیریں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کو حالات کا سامنا کس طرح سے کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو بھی اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اگر تم ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ ایسے ہی ایک شعر مقررین کی زبان پر رہتا ہے بکثرت کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ جو مضامین ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، یہ جو اشعار کا مضمون ہے، یہ بس ہماری زبان پر رہ گیا، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگ خاندانی اور نسلی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اسلام اور ایمان کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے اس کے ثمرات اور نتائج ظاہر نہیں ہوتے عملی زندگی کے اندر۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارے اخلاق میں خرابی ہے، اور ہماری یہ کمیاں، ہماری یہ خرابیاں، یہ ہمارے لیے ضرر اور نقصان کا باعث بن رہی۔ خاص طور پر جو ہمارے معاملات اور اخلاق ہیں، اس پہلو سے جب بات آتی ہے اپنے محاسبے کی تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس سے بھاگتے ہیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر مسلمانوں کی نفسیات یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں اور اچھے اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے اچھے وعدے سننا چاہتے ہیں، اور اس خیال میں رہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بہرحال غالب آ کر رہیں گے، ہم کامیاب ہو کر رہیں گے، ہم باعزت ہو کر رہیں گے۔ تو یہ
قرآن کی آیات کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارا یہ سوچنا ایک خوش خیالی اور خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک وعدے فرمائے ہیں، مگر وہ وعدے شرائط کے ساتھ مشروط ہیں، صفات کے ساتھ مشروط ہیں، اور مسلمان ان کا جائزہ لینے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا میں حالات ہیں، اس ملک میں بھی ہمارے ساتھ حالات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے حالات ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں، ہم پورے مسلمان نہیں ہیں۔ زندگی کے کچھ حصوں میں تھوڑا بہت اسلام کو ہم نے اختیار کیا ہے، باقی زندگی کے بہت سارے حصے وہ ہیں جس میں ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں سے پھیلا ہے، دو طبقوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو ان کے معاملات اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام کی اشاعت ہوتی گئی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لشکر نہیں گئے، مگر مسلمان گئے، تاجر بن کر گئے، داعی بن کر گئے، سچے پکے مسلمان بن کر گئے، اور ان کی خوشبو پھیلی اور لوگ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ چیزیں باقی نہیں رہی ہیں مجموعی طور پر، اور مسلمانوں کی تصویر لوگوں کی نظروں کے سامنے بگڑ گئی ہے۔ دشمنوں نے جھوٹ پھیلایا، پروپیگنڈا کیا، بدنام کیا، مگر اس کو طاقت اور قوت پہنچائی ہماری بے عملی اور بد اخلاقی نے۔ کچھ مدت پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان فرمایا تھا کہ حضرت آدم اسی سرزمین میں آئے، اور ہم پہلا انسان جو اس سرزمین پر آیا وہ جس اللہ کی عبادت کرتا تھا، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے۔ پہلا انسان جس کو پوجتا تھا ہم بھی اسی کو پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مولانا نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ بالکل سچی بات ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو پہلا انسان آیا وہ پہلا انسان جس کی عبادت کرتا تھا، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا اور ملک میں بڑا ہنگامہ ہوا، خوب بیان بازیاں ہوئیں اس پر۔ ایک سنت سادھو جو غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا ہیں، اور عام طور پر وہ نظر نہیں آتے اس طرح اسکرین پر، مگر ان کا انٹرویو مجھے ملا اور میں نے ان کی بات سنی۔ انہوں نے مولانا کے متعلق جوابی طور پر کوئی نامناسب انداز اختیار نہیں کیا، اور اپنی بات انہوں نے رکھی، مگر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ مولانا کو برا بھلا کہیں۔ بہت سنجیدہ گفتگو کی، اپنی بات جو رکھنا تھا وہ رکھی انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی دعوت دے تو مسلمانوں کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں
کہ ہمارا دین صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے، طہارت اور نظافت، صفائی ستھرائی پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن مسلمانوں کی بستیوں میں اس قدر گندگی کیوں ہے؟ مسلمان خود کیوں اس صاف ستھرے نہیں رہتے؟ صفائی کا وہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بستیاں ایسی کیوں ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، تو مسلمانوں کی بستیوں میں جہالت عام کیوں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، تو مسلمانوں کی آبادیوں میں جرائم کرائم کیوں زیادہ ہے؟ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے میری بھی ایک گفتگو میں نے لوگوں کی ایک بات نقل کی تھی کہ زندگی کے بہت سے گوشوں میں مسلمان ہی اپنی عام زندگی میں بعض وقت تقابل کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان مسلمانوں سے تو غیر مسلم اچھے ہیں، تو ایسا مختلف میدانوں میں مختلف موقعوں پر لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے، تو لوگوں کو اس پر میری بات پر بھی بہت ناراضگی ہوئی، شدید ناراضگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، خیر ہو سکتا ہے میری تعبیرات میں کوئی بے احتیاطی رہی ہو، مگر میری بات نہیں تھی وہ تو بات لوگ جو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ حالات ایسے، جیسے میں نے 2014 میں جب تبدیل ہوئے تھے حالات، اس وقت کی بہت ساری گفتگویں تھی میری، اس میں نے تاجروں کا معاملہ پیش کیا تھا کہ جو بازار مسلمانوں کے کہلاتے ہیں، ان کے اندر جتنا دھوکہ ہے دوسروں کے بازار میں نہیں۔ وہاں پر چپل کے پر کوئی لیبل لگا ہوا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی آدمی چلا جائے تو داڑھی ٹوپی سفید کپڑے پہن کے السلام علیکم بلائیں گے، پھر اس کے بعد بتاؤ بھائی کوئی اچھی چپل، تو ایک چپل بتائیں گے، بولیں گے 1000 روپے کی ہے، اور اگر میں بہت چکانے والا رہا تو وہ 300 روپے میں بھی مجھے مل سکتی ہے، اور 700 روپے میں بھی مجھے مل سکتی ہے، اور 800 روپے میں بھی مجھے مل سکتی ہے، یعنی وہ حقیقت میں ہے 300 کے رینج کی، مگر اس کو شروع کریں گے وہ 1000 روپے سے، اور پھر جتنے میں چپک جائے گاہک کو۔ تو میں کہتا ہوں دوسری طرف کچھ کھوجے ہیں، مثال کے طور پہ ان کی دکانوں کے اندر لیبل لگا ہوا ہے جس سے یہ معلوم ہے کہ یہ کون سے رینج کی ہے، یہ 1000 روپے کے رینج کی ہے، یہ 500 روپے کے رینج کی ہے، یہ 300 روپے کے رینج کی ہے۔ کم از کم یہ تو واضح ہے، ہو سکتا ہے 300 کی چیز وہاں 350 اور 400 میں ملے، مگر 300 کی چیز 800 روپے میں چپک جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ان کے پاس، اور یہ عام ہے۔ اور پھر میں تقابل کرتا ہوں تو ناگوار ہوتا ہے، مگر حقیقت ہے، آپ جاؤ دیکھ لو بازار میں، مسلمانوں کے بازار میں بنڈی ٹھیلے پر کاروبار کرنے والے بھی گاہک کے ساتھ کس اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہی چند کلومیٹر 2-3 کلومیٹر پر آپ غیر مسلموں کے بازار میں جاؤ، آپ دیکھو کوئی وہاں ویسی گفتگو کرتا ہے؟ وہاں مسلمانوں کے بازار میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، داڑھی والے کی عزت نہیں ہے، بوڑھے کی عزت نہیں ہے، کیا ہے چچا لینا ہے لو، نہیں لینا ہے چلو۔ عورتوں کے ساتھ تو ایسے جملے ہیں بعض کے جو نقل کرنے کے بھی قابل نہیں، زبان بالکل خراب، گفتگو پہ آ گئے تو ایسی گفتگو۔ پھر یہ ہے کہ دام میں، جیسے میں نے کہا، دام میں کوئی آپ کو بھروسہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز 300 کی آپ کو 500 میں بھی مل سکتی ہے، 800 میں بھی مل سکتی ہے، گفتگو میں یہ فرق ہے۔ اور ایسا 1-2 چیزوں میں نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تھوڑے دن پہلے میں نے، میرے ایک عزیز ہیں، وہ شہر سے باہر ایک نئی گیٹڈ کمیونٹی میں مکان ہے، تو چونکہ نئی آبادی ہوئی ہے، میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے گھر بن گئے؟ تو ہاں بن گئے، زیادہ بن گئے، مسجد میں بھی اب لوگ آنے لگے ہیں زیادہ۔
میں نے پوچھا پارکنگ کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ پارکنگ وہی سڑکوں پہ ہے اور اس کے لڑائی جھگڑے ہیں، جبکہ نئی آبادی نئی کالونی بنی ہے وہ۔ میں نے پوچھا کچرا کہاں پھینکتے ہیں؟ کہا کہ بس جاتے جاتے سڑک پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ دین نہیں سمجھتے ہم لوگ اس کو بالکل۔ ہمارے ہزاروں روپے دوسری چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں، ہم کچرا پھینکنے کے لیے جو طریقہ حکومت بھی جو بات کر رہی ہے کہ بھئی پاکٹ میں ڈالو آپ اور اس کو آنے والوں کے حوالے کرو، جو بھی اس کی ترتیب بنا رہی ہے یا کوئی مخصوص جگہ مقرر کی جا رہی ہے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، مطلب مسلمانوں کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو وہ مالدار لوگ ہیں جنہوں نے گیٹڈ کمیونٹی میں مکان خریدا ہے۔ چھوٹی بستیوں میں بھی آپ تقابل کر لیجئے مسلمانوں کی بستیوں کا غیر مسلموں کی بستیوں کا۔ میں ایک مرتبہ ارا گڈھے سے ہوتے ہوئے بورا بنڈے کے علاقے میں صبح نکلا، 2 ویلر پہ تھا، تو راستے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو میں گلیوں میں چلا گیا، چھوٹی گلیوں میں۔ تو میں ان چھوٹی گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو غیر مسلموں کی پوری بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، اور سب سامنے پانی سے دھوئے ہوئے ہیں، صبح صفائی ستھرائی آپ دیکھ لیجیے۔ تو اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ان لوگوں میں کیوں ہے ایسا اہتمام، کیوں ان لوگوں میں صفائی ہے ایسی، اور آپ اسی قسم کی مسلمان بستی میں چلے جائیے، اور مالدار لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جس لیول کے بھی لوگ ہیں وہ معاشی اعتبار سے آپ چلے جائیے، مسلمانوں کو کوئی اہتمام نہیں صفائی ستھرائی کا، اپنا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دو، پوری بستی گندی رکھ لو، جہاں چاہو کچرے کی کنڈی بنا دو۔ جرائم کی بات جو انہوں نے کہی، ہم ناراض کیوں ہو بھائی، یہ حقیقت ہے نا، حقیقت یہ۔ ابھی کل ایک تعلیم یافتہ آرکیٹیکٹ نوجوان ہیں، ان سے بھی میں کچھ ایسی بات کر رہا تھا، تو میں شہر کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر وہ خود جس شہر کے ہیں انہوں نے اپنے شہر کا نام لے کے کہا کہ پوری ریاست میں کرائم میں ہمارا شہر 4-5 نمبر پہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت والا شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری ریاست میں کرائم میں ہمارا شہر 4-5 نمبر پر ہے اور مسلمانوں کی اکثریت والا شہر ہے، اور پھر وہ خود کہنے لگے کہ ہمارا شہر کا حال ایسا ہو گیا کہ 25,000 کے لیے آدمی قتل کر دے رہا ہے کسی کا، دفن ہونے کے لیے 25,000 کا خرچہ ہو جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہو جا رہا ہے، مگر 25,000 کے لیے قتل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا حال، خود ہمارے شہر میں جو مسلمانوں کی آبادیاں ہیں روز قتل ہیں، چھوٹی وجوہات پر قتل ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی نفسیات نہیں بدلیں گے، جب تک اس خیال میں ہم کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے اور پٹو گے اور نقصان اٹھاؤ گے، بدلو اپنے آپ کو، اپنی نفسیات بدلو، غلطیوں کا اعتراف کرو، اپنا محاسبہ کرو، واقعتاً یہ غلطیاں ہیں ہمارے اندر۔ تعلیم کے عنوان پہ تو مستقل عرض کرتا ہوں میں کبھی گفتگو ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی شہر کے کنارے میرے ساتھ ایک چکر لگا لو، آپ 4 ویلر پہ 2 ویلر پہ نکلو، اور رنگ روڈ جو ہماری انر رنگ روڈ ہے، اندر والی رنگ روڈ، اس کے اطراف کی بستیوں سے آپ ایک چکر لگاؤ ہمارے ساتھ، آپ کئی کلومیٹر کا ایک چکر لگاؤ پورے دائرے کا، اور آپ مسلمانوں کی آبادیوں میں غیر مسلموں کی آبادیوں میں جو فرق ہیں ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تعلیم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے، ان لوگوں کی بستیوں میں اگرچہ کہ وہ بھی محنت مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس 99% بچے اسکول جا رہے ہیں، 99% بچے ان کے اسکول جا رہے ہیں، اور وہی آپ مسلمانوں کی آبادیوں کا چکر لگا لو، آپ کو بڑی تعداد مسلمان بچوں کی گھومتے ہوئے آوارہ پھرتے ہوئے نظر آئی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو چند کلاس تک، پھر ڈراپ آؤٹ اتنا زیادہ ہے کہ کچھ پوچھئے مت، درمیان سے ترک تعلیم، 10ویں تک بھی نہیں پہنچ پاتے مسلمانوں کے بہت سارے بچے۔ یہ ہمارا حال ہے، اس لیے ہم کو اپنی ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔
ان حالات میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. مایوس نہیں ہونا ہے، پست ہمت نہیں ہونا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے محاسبہ ضروری ہے، خود احتسابی ضروری ہے، تاکہ بیماری کی تشخیص ہو اور بیماری کا علاج ہو. اس لیے نچلی سطح سے تعلیم پر محنت کرنا ہے، اخلاق پر محنت کرنا ہے، کردار پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کرنا ہے. صرف عبادتیں بھی کافی نہیں، عبادت بھی ضروری ہے. میں تو جو باتیں عرض کرتا ہوں ان میں نمبر 1 رجوع اللہ، کہ بھائی جب تک نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے، فرائض کی پابندی نہیں کرو گے، کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. لیکن اگر اسلام کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہو دوسروں کے سامنے، تو نمونہ پیش کرنے کے لیے صرف عبادتیں بھی کافی نہیں ہیں. اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو درست کرنا ہے. اپنا اخلاق، اپنا کردار صحیح پیش نہیں کرو گے لوگوں کے سامنے تو تمہاری عبادتیں تو تمہارا انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے. لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ اخلاق و کردار سے پڑتا ہے. تو نچلی سطح سے محنت کی ضرورت ہے امت میں. اسی لیے اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں، جس لائن کے بھی ہوں آپ، اللہ نے آپ کو مال دیا، تعلیم دی، صلاحیت دی، آپ جائیے مسلمانوں کی آبادیوں میں ادارے قائم کیجئے. صرف چندہ دینا بھی کافی نہیں ہے. آپ بولیں گے مولانا ہم تیار ہیں، آپ کچھ کیجئے. بھائی ایک آدمی یا کوئی ادارہ، کوئی شخص یا کوئی تنظیم امت کی ساری ضرورتوں کے لیے کام نہیں کر سکتی. آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنی محنت لگانا ہے، آپ کو جا کے کام کرنا ہے وہاں. آپ اپنی زندگی میں مست ہوں گے، ایک درد سر لے لیجئے اللہ کے لیے. آپ اپنی زندگی میں مست ہیں، بڑے آرام سے گزار رہے ہیں، ایک درد سر اللہ کے لیے لے لیجئے. جائیے کہیں پر ایک قائم کیجئے ادارہ، کوئی اسکول قائم کیجئے، کوئی تعلیمی ادارہ قائم کیجئے اور ان بچوں کے اوپر محنت کیجئے. آپ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کو شرک میں مبتلا بھی کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ نہیں کر رہے ہیں، خود مسلمانوں کی آبادی میں کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ صرف چندہ دے دیں. آپ جائیے، اپنا مال لگائیے، اپنی طاقت لگائیے، اپنے لیے ایک درد سر مول لیجیے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. جائیے اور جا کے جہاں کر سکتے ہوں آپ، جہاں کوئی خالی جگہ دکھے، میدان دکھے، وہاں جائیے اور تعلیم کے لیے کام کیجیے، امت کی تربیت کے لیے کام کیجیے، اللہ سے جوڑنے کا کام کیجیے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو کسی سیاسی پارٹی سے، کسی الیکشن سے، کسی چیز سے امید مت رکھیے. یہ خواہ مخواہ غلط خواب و خیال میں مت رہیے، نقصان بڑھتا جائے گا. جو کرنے کے کام ہیں وہ کیجیے، ان کی طرف متوجہ ہوئیے. اللہ اور مایوس، جیسے میں نے کہا، مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ العزیز حق غالب ہو کر کے رہے گا، مگر آزمائشوں سے، ابتلاءات سے گزرنا پڑتا ہے. صبر کی، استقامت کی ضرورت ہے. اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، جمے رہو، اللہ کی مدد انشاءاللہ ساتھ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اللہ تعالی، اور ہم کو اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے.